میں اگر آج 4 آدمی اپنے گھر میں بلا کے بٹھاؤں اور ان سے مشورہ کروں کہ بھئی مجھے کل یہ کرنا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ میٹنگ 4 آدمی کی ختم نہیں ہو پائے گی، اور ہمارے علاقے کے تھانے کو پتہ چل جائے گا کہ تسلیم رحمانی کے گھر میں 4 آدمی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے آدھے گھنٹے کے اندر ان کے پاس پوری رپورٹ ہوئی، کیا کیا بات ہوئی، کیا کیا طے ہوا۔ یہ ہے مصیبت کا دوسرا بڑا پارٹ۔ اب میرے بھائی، میرے عزیز، یہ کون بتاتا ہے جا کے؟ یہ جو 4 آدمی یہاں میرے پاس بیٹھے تھے، انہی میں سے ایک تھا، یہ تو میرا ہی بھائی تھا، وہ غیر تھوڑا ہی تھا۔ اب آپ اس پہ پوری چیزوں پر آپ غور کر لیجئے، ان کو پہچانیے، کون ہے یہ؟ ہیں غریب ہی، چھوٹے سے پیسے ملتے ہیں، کہیں ایک بار جا کے خبر دے گا تو 150 روپے ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہوگا تھانے میں جا کے بیٹھے گا تو پولیس والا کہے گا کہ آ جا بھائی فلانے، آ جا بیٹھ جا، اس کو بٹھا لے گا کرسی پہ، چائے پلا دے گا، یہ وہ سمجھے گا میری بڑی عزت ہو گئی، تھانے دار نے مجھے بلایا تھا، مجھے بٹھایا تو، لیکن اس کو عزت نہیں ہوئی، وہ اس کی ضرورت ہے کہ محلے کی خبر وہ لا کے دے گا۔ تو جب پیٹی کرائم کرتے ہیں، جب علم نہیں ہوتا، جب لالچ ہوتا ہے، جب غربت ہوتی ہے، تب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تو مل گئے 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، جو بھی ملا، جتنی اوقات جس کی تھی اس کو مل گیا، لیکن آپ نے امت کی کمر میں چھرا بھونک دیا۔ اور ایسے لوگ آپ دیکھیے، مخبر کہتے ہیں نا عام طور پر اس قسم میں، ہمارے حلقے میں، میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا، لکھ پڑھ کے سوچ سمجھ کے لوگوں سے بات کر کے میں کہہ رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں جو پولیس کے بڑے سینئر افسران ہیں کہ ہر بڑی مسلم تنظیم کے ذمہ داروں سے لے کے ورکروں تک تیسرا یا چوتھا آدمی ہمارا مخبر ہوتا ہے۔ یہ ہے مصیبت، اور ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اس قسم کی مخبریاں لوگوں نے بہت کی ہے۔ کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پوری امت کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ رہے ہیں۔ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس مصیبت میں ہم کو اور جھونک رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو 100-50 ہزار روپے، کبھی ان لوگوں کو آپ یہ مت دیکھیے گا کہ رئیس ہو گئے ہوں، کہیں کے بڑے جاگیردار بن گئے ہوں، نواب بن گئے ہوں اور منتری بن گئے ہوں، کبھی بنتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ جہاں رہتے ہیں جس کنویں میں، اسی کنویں میں اسی حیثیت میں رہتے ہیں، ان کی حیثیت تک نہیں بڑھتی۔ تو بھائی اس امت کی میں مخبریاں کر کے، اور آپ ادھر ادھر کی بات لوگوں کو 100-50 روپے کے لیے بتا، آپ ہی نے کیا پا لیا؟ بھائی ایک وقت کی روٹی کھا لی، دال سے کھا رہے تھے، چلو مرغی سے کھا لی، اس سے زیادہ تو آپ کو کوئی فرق پڑا نہیں۔ پڑا ہو تو مجھے بتا دو۔ آپ پھٹا ہوا پیون لگا ہوا کرتا پاجامہ پہنے، چلو ہم نیا پہن لیا ہوگا، اس سے زیادہ کیا فرق پڑ گیا بتائیے؟ اور اگر آپ امت کا کام کریں، امت کے ساتھ وفادار ہے، بھائی میں امت کی ایک بات ہے، میں تو اندر کی، میں کسی کو میں جا کے کیوں کہوں گا؟ میرے پڑوسی کو پریشانی ہو رہی، میں پڑوسی کی بات جا کے کیوں کہوں؟ تو برکت اللہ دے گا۔ تو اللہ میاں کو تو مانو، ہم نے تو یہ مان لیا کہ اللہ میاں تو بہت اوپر کو بیٹھے، ہم سے تو کوئی اللہ میاں کا لینا دینا ہے نہیں، جب مریں گے، جب جائیں گے، جب دیکھی جائے گی کیا ہوگا، ہم نے تو یہ مان لیا۔ یہ غلط ہے۔ آپ مانیے کہ اللہ میاں آپ کی شہرت سے قریب ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی ذلیل کریں گے، وہاں بھی ذلیل کریں گے، اور ذلیل تو ہو ہی رہے ہیں۔ ذلیلی یہ ضلالت ہی ہے کہ آپ 150 روپے کے لیے سب کام کر رہے ہیں، یہ تو ضلالت ہی ہے۔ تو یہاں بھی ذلیل کر رہا ہے، وہاں بھی ذلیل کرے گا۔ تو بھائی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ مجھے تو عزت کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ ہے میرا کارساز، اللہ دے گا مجھے رزق بھی، وہ راستے بھی بنائے گا، وہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ تو بالکل 7 سمندر کے نیچے پتھر میں ڈوبے ہوئے کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ڈال کے رکھتا ہے، اتنا زیادہ بڑا رزق دینے والا اللہ ہے۔ مانتے نہیں تم تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے نا یہ بات، یہ قصے کہانیاں لگتی ہیں تمہیں، یہ سب باتیں قصے کہانیاں لگے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہی سچ ہے۔ ایک بار تم اعتبار کر کے یقین کر کے دیکھو تو صحیح اللہ میاں کے اوپر کہ میرا رزق اللہ کے اختیار میں ہے، مگر وہ دے گا اس شرط کے ساتھ جو اس کی شرطیں ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی ایماندار رہیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایماندار رہیں گے۔ جو اس کے احکامات ہیں وہ آپ پورے کرو گے تو آپ کی ضرورتیں وہ پوری کر۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے احکامات تو پورے نہ کرو۔ دیکھیے رزق تو دینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے، آپ چاہے نیک ہوں، چاہے گناہگار ہوں، چاہے عالم فاضل ہوں، چاہے آپ جاہل ہوں، چاہے جو ہوں۔